بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھ کو اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ اس اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو رحمت کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، میں آپ کی خدمت میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر مسلمان یا مومن کون ہوتا ہے، مسلم معاشرہ کیسے ہوتا ہے، بے توفیق اللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنانا کمال نہیں ہے، سننا کمال نہیں ہے، رب کو سنانے والے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سننے والوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، رب کو عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اور عمل ہی ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے مشاکل کو حل کر سکتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں نجات پا سکتے ہیں۔ یعنی دنیا اور آخرت کی پرسکون زندگی کے لیے عمل ضروری ہے۔
اسی لیے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے کہ اللہ عمل کی توفیق دے دے. نہیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے آیت شریفہ قرآن مجید پارہ نمبر 16، پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 97. اللہ کا فرمان، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے. ہائی وہی ہے، زندگی وہی دینے والا ہے. وہ رب مجھے اور آپ کو اگر زندگی سکون کی دینا چاہے، کائنات کی کسی بھی شخصیت میں دم نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے سکون کو غارت کر سکے. واضح پیغام ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، ہم اچھی زندگی اس کو دے دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یا ان کے کرتوت کا بہتر سے بہتر بدلہ ہم دے دیں گے، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے. آج ہم اپنی زندگی میں بھی خوش نہیں ہیں، آخرت کا معاملہ تو بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم اور آپ کس پوزیشن پہ رہیں گے. یہ دار العمل ہے بابا، وہ دار الجزا ہے. یہاں جیسے کریں گے ویسے ہی پائیں گے. واضح پیغام ہے نا. عمل صالح کرنے والا ہی مومن ہے. مومن ایسے ویسے کام نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے عمل والا نہ آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے. ہاں، 5 سال کے معصوم بچے تھے، تب سے جو آپ کے عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا، ماشاءاللہ تا حیات. اس کے باوجود اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہم اکثر مالی و ولدی، اللہ میرے مال میں اضافہ کر، میری اولاد میں اضافہ کر. اللہم اکثر مالی و ولدی وبارک لی فیما اعطیتنی، اللہ جو نواز دے اس کے اندر برکت دے دے. وَأَتِ الْحَيَاةِ عَلَى طَاعَتِكَ، اللہ مجھے لمبی زندگی کے مواقع دے دے لیکن تیری اطاعت اور فرما برداری کے لیے دے دے. وَأَحْسِنْ عَمَلِي، اللہ میرے عمل کو اچھا کر. وَاغْفِرْ لِي، اللہ مجھے معاف کر. اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے بابا. کبھی میں اور آپ کی ہے؟ جبکہ میری اور آپ کی زندگیاں منمانیوں میں گزر رہی ہیں نا، بیکاریوں میں گزر رہی ہیں نا. کبھی میں اور آپ سوچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے عمل کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیاری، سب سے اچھی نماز. ارے میں اور آپ 5 ٹائم کی نماز بھی پابندی کر نہیں پاتے، میرے اور آپ کے پیارے نبی 6 7 ٹائم کی نماز کی پابندی ہوتی تھی. آپ کی تہجد کی پابندی ہوتی تھی، آپ کی اشراق کی نماز کی پابندی ہوتی تھی. اتنی اچھی نمازیں پڑھنے والے پیارے پیغمبر کہتے ہیں، رب اعنی علی ذکرک، میرے رب میری مدد کر، میں تیرا ذکر ادا کروں. وہ شکرک، تیرا شکر ادا کروں. وہ حسن عبادتک، تیری عبادت کو اچھے انداز میں ادا کروں. اللہ اکبر. سوچیے میرے بھائی، اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق کلی عطا فرمائے. میرے محترم، میں نے کہا نا ابتدا کے اندر اللہ کا شکر انسان بنایا. سورہ انسان موجود ہے، میں نے اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا. مسلمان بنایا، جینے کے لیے کروڑوں جی رہے ہیں جی. خود اس شہر کے اندر کتنے لاکھ مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن کس قسم پرسی میں جی رہے ہیں، کن حالات میں جی رہے ہیں، کس انداز میں جی رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر.
آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر۔ آج ہم پر کوئی اور حاوی ہیں، آج ہم پر کوئی اپنا ڈومینیٹ پیش کر رہے ہیں، آج ہم پر ہمارے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری مساجد اور مدارس سے کھلواڑ ہے، ہماری ہی تہذیب اور تمدن سے کھلواڑ ہے۔ آج ہم کو ہی یہاں سے این آر سی یا NPR کے نام پر بھگانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں؟ کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں؟ ارے کچھ تو اپنوں کے دیے ہوئے اور کچھ آسماں کے ہیں۔ قرآن سے پوچھو نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں تری میں جو فساد جو بگاڑ آتا ہے، لوگوں تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ ورنہ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ جماعت ہیں، ہم وہ ملت ہیں جن کے بارے میں قرآن شاہد عادل ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، تحقیق کے پہلی آسمانی کتاب زبور کے اندر، وَمِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر، زبور کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن کے اندر، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ وَمِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور تحقیق کہ ہم نے لکھ دیا ہے، ہمارا یہ ججمنٹ موجود ہے، ہمارا یہ فیصلہ موجود ہے، تحقیق کہ ہم نے زبور اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر یہ لکھ دیا ہے، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، بے شک اس زمین کے ورثہ دار، اس زمین کے ٹھیکیدار، اس زمین کے حقدار، عبادی الصالحون، میرے صالح بندے۔ اب اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ صلاحیتیں تو بہت ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لیکچرر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی بلڈر ہے، کوئی ڈیولپر ہے، طرح طرح کی صلاحیتیں ہیں۔ صلاحیت سے کام نہیں چلتا، صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت، اپنی ایمانی اسپرٹ کو بڑھانا ہے، اپنے ایمان کو بیدار کرنا ہے، اپنے آپ کو جگانا ہے، اپنے آپ کو ربانی بنانا ہے۔ میرے محترم، ورنہ ہم اور آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن مجید پارہ نمبر 24 کے اندر اللہ تعالی کا فرمان ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالی کے آس پاس رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہیں، ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کے آس پاس رہتے ہیں۔ کروڑوں اربوں فرشتوں میں وہ چند فرشتے ہیں جی جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہیں، وہ چند فرشتے ہیں جو اللہ کے آس پاس رہتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کے آس پاس رہتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِی، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، یقین کامل کے ساتھ، فل کانفیڈنس کے ساتھ۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ مومنوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ غلطی مجھ سے اور آپ سے ہوتی ہے، نادانی مجھ سے آپ سے ہوتی ہے، جہالت والے کام مجھ سے آپ سے ہوتے ہیں، نہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ تیری رحمت بھی وسیع ہے، تیرا علم بھی وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، معاف کر ان کو جو تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔
فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے پہ چلتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو جہنم سے بچا دے۔ اور کیا چاہیے بابا؟ اور کیا چاہیے جی؟ اتنی پیاری دعا میرا اور آپ کا باپ بھی نہیں کرتے ہوں گے، میری اور آپ کی اولاد بھی نہیں کرتی ہوں گی، میرے اور آپ کے بھائی بھی نہیں کرتے ہوں گے، میرے اور آپ کے چہتے دوست بھی نہیں کرتے ہوں گے، جو اللہ کی رحمت کے فرشتے میرے اور آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ۔ سوچو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے آپ کو جگاؤ، اپنی ایمانی اسپرٹ کو جگاؤ، مومنانہ شان سے جینے کی کوشش کریں۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔ ہمارے رب ان کو صرف دنیا میں نہیں، ربنا ہمارے رب، وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ، ان کو اس جنتوں کے اندر جس کا وعدہ تو نے کیا ہے داخل کر دے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کو اکیلے اکیلے نہیں، پورے پریوار کے ساتھ، ان کو ان کی بیویوں کے ساتھ، ان کو ان کے شوہروں کے ساتھ، ان کی اولاد سمیت، ان کے پوتا پوتی سمیت، پورے پریوار کے ساتھ۔ اللہ اگر تو ان کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، تیرے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا ہے؟ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ بابا ہم وہ پیدا کریں، دنیا دار الفرار ہے جی، آخرت دار القرار ہے۔ جتنا بھی کماؤ گے، جتنی بھی محنت کرو گے، جتنی بھی کوششیں، آخر میں اور آپ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے جا سکتے۔ خیر اور شر کا توشہ ہی رہے گا بس۔ کچھ ایسے کام کر جانا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ مسلم معاشرہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معاہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفقا ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کی جماعت والے ہیں، پورے سب آ جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معاہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے بڑے بھاری، آپس میں بڑے رحم دل۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناحق کسی پر ظلم و ستم ہے نا۔ ارے بابا آج ساروں کی بہادریاں ہمارے یہاں چلتی ہے، ہاں، یا تو مردوں کی بیویوں کے سامنے ان کی بہادری چلتی ہے، یا ایک جماعت والے کے سامنے بہادری چلتی ہے، جبکہ ہماری ایڈنٹیٹی ہو حلقِ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقِ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ لیکن کہاں ہے آج؟ سب ڈھیلے مومن ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو بہت پسند ہے اس مومن کی بنسبت جو مومنانہ شان سے جیتا ہے لیکن کمزور ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ارے اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں جی، اور مخلوق بھی تو اپنے لیے جی رہی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس ممن ینفع الناس، بہترین انسان وہ جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ المؤمن الف مالوف، مومن بڑا نرم مزاج ہوتا ہے، بڑا سیدھا سادہ ہوتا ہے اور معلوم بھی ہوتا ہے۔ لوگ اس کے اخلاق، اس کے کردار سے اس کو چاہتے ہیں، اس سے قربت بڑھاتے ہیں۔
لا خیر فی من لا یالف ولا یولف. ارے جس کے اندر مزاج میں نرمی نہیں ہے، شائستگی نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اندر خیر ہی نہیں ہے. وہ کتنے بھی شان سے، کتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ گھرانے کا فرد کیوں نہ ہو. اور آج کیسا ہے؟ لوگ ہم کو دیکھ کر ہی بدک رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں، لوگ ہم کو دیکھ کر ہی بدک رہے ہیں. صاحب روپا، ارے بابا ہمارے اندر وہ مزاج پیدا کریں. ہم انسانیت کے لیے ہمدرد ہیں، محسن ہیں، ہم انسانیت کے خیر خواہ ہیں. ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے. جامع ترمذی کی وہ حدیث جس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک کتیا، کتے کا فیمیل کتیا راستے میں لیٹی ہوئی تھی. اس کے معصوم بچے دودھ پی رہے تھے. رحمت للعالمین کی نگاہیں کرم پڑھی. اللہ کے نبی رک گئے، سارے صحابہ رک گئے. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا دیکھو ہم بڑھیں گے نا، یہ کتیا بھاگ جائیں گے اور اس کے ننھے ننھے بچے نا دودھ سے محروم ہو جاؤ گے. اور جس نبی نے جانور سے ہمدردی سکھایا ہو، اس نبی کے ماننے والے سنگ دل کیسے؟ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی کا حال کیا ہے آج معاشرے میں یہ طریقہ کار؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. سوچو، جس نبی نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا حتی دفعہ مسلم مسلمہ یرید بہا السوء. مسلمان بحیثیت مسلمان کسی کو دھکا نہیں دے سکتا. ہٹ میاں چل، نہیں بول سکتا، اس کو یہ حق نہیں ہے. حتی دفعہ مسلم مسلمہ یرید بہا السوء. مسلمان کو دھکا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی حرام ہے. جس معاشرے میں دھکا دینے کی اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی ہے، اس معاشرے میں راؤڈی شیٹر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس معاشرے میں قاتلین کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس معاشرے کے افراد جو ہے سوسائٹی کے لیے ہیڈیک کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن آج کہاں ہے جہاں ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں، ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں. گر مسلمان ہیں تو پھر کیوں دین پر چلتے نہیں؟ سوچو میرے بھائی، افسوس ہوتا ہے نا. نبی رحمت نے تعلیم دی، تم سے کوئی چاقو مانگے اس انداز سے دے دو کہ نوکیلا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہو اور مٹھا سامنے والے کی طرف ہو. اللہ اکبر. جس معاشرے میں اشارہ نہیں کر سکتے کہ مار دوں گا میاں، نہیں کہہ سکتے، آج کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر رحماء بینہم کس کے لیے ہیں؟ ضرورت ہے میرے بھائی. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری نصیحت کی تھی. اللہ کے نبی نے کہا ارحموا من فی الارض، زمین والوں پہ رحم کرنے کی مزاج پیدا کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا بھی تم پہ رحم کرے گا. اسی کو علامہ حالی نے کہا نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد جس کے قلب و جگر پر. کہاں ہے بابا آج ہمارے معاشرے میں؟ ہاں، آج سب سے روسٹ کمیونٹی اگر ہوگا تو ہمارا معاشرہ ہوگا. فتوے بازی زیادہ ہوگی، تقوی کم ہو گیا. بابا رب کو فتوے کی ضرورت نہیں، تقوی کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متقی تھے، متقیوں کے سردار تھے. اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ ہدایت چاہتا ہوں، اللہ تقوی چاہتا ہوں. اللہم اعطی نفسی تقواہا، اللہ میرے دل کے اندر اپنا تقوی پیدا کر دے مولا.
ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے ایک لونڈی تھی ہمارے یہاں، اللہ کے نبی نے کسی چیز کو لانے کا حکم دیا، وہ لونڈی معصوم بچی تھی، سہیلیاں آگے کھیل کود میں مصروف ہو گئی، نبی کی بات یاد نہیں رہی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کبھی میں اللہ کے نبی کے چہرے اثر کو دیکھتی، کبھی اس لونڈی کی معصومیت کو دیکھتی۔ اللہ کے نبی غصے سے سرشار ہے، وہ لونڈی اپنے کھیل میں مصروف ہے، جب اس کا کھیل ختم ہو گیا اس کی سہیلیاں چلے گئی، احساس ہوا ڈرتے ڈرتے آ رہی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی نے کچھ کہا تھا، نبی نے کسی چیز کا حکم دیا تھا؟ ہاں جا اب دیکھ اب کیا حال ہوتا۔ اللہ کے نبی غصے سے سرشار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لونڈی کانپتے کانپتے پہنچتی ہے، معصوم بچی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک اٹھایا اور کہا دیکھ اس وقت میں تجھ پر بڑا ضرور ہوں لیکن مجھ پر میرا رب بڑا ہے، اللہ کی قسم اگر اللہ کی یہاں گرفت کا ڈر نہ ہوتا تو اس مسواک سے میں تجھے مارتا، اس کے باوجود میں تجھے نہیں ماروں گا۔ اللہ اکبر، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں لیکن آج ہمارے معاشرے میں کہاں جا رہے بھائی؟ استغفر اللہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ بس توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے مسلم معاشرے کی قد و خال مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، مومنوں کی مثال آپس میں محبت، فی توادہم وتعاطفہم لطف و کرم، تعلقات، وتراحمہم ایک دوسرے پہ رحم و کرم، کمثل الجسد الواحد ایک جسم کی طرح۔ آج ایک باپ کی اولاد ایک نہیں رہی، ایک خاندان کے افراد ایک نہیں رہے، ایک امام کے پیچھے پڑنے والے مصلی ایک نہیں رہے۔ آج ہمارا معاشرہ، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال، فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم آپس میں محبت، رحم و کرم، تعلقات، کمثل الجسد الواحد ایک جسم کی طرح، عرب کا ہو، عجم کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی قوم اور برادری کا کیوں نہ ہو، لا فضل لعربی علی العجمی علی الاسود الاحمر الا بالتقوی۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا نا ابھی ہے بت جماعت کی آستینوں میں، ابھی ہے بت جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ ابھی بھی ہمارے بغلوں میں بت پنپ رہے ہیں، ابھی بھی ہمارا پارا نہیں اترا۔ استغفر اللہ، کہاں جا رہے سوچو میرے بھائی، اللہ رحم فرمائے۔ کیوں؟ ہمارے سامنے دنیا عزیز ہے نا، منی میک منی نا، پیسہ پیسہ بس پیسہ۔ ارے بابا مومن کی نظر میں پیسہ کچھ نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ دنیا نہیں، ہمارا ٹارگٹ آخرت۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو قربان کر دیتا ہے، کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، عوض اللہ لہ خیر منہا، اللہ اس سے بہترین چیز ہمیں عطا کرتے ہیں۔ کیا رب کی نوازش پر مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہے؟ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھو حال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھو حال، گئے آگ لینے کو پیغمبری ملی۔ اللہ قرآن میں ہر ہفتے امام صاحب پڑھتے ہیں سورہ دہر کے اندر وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، لوگوں جب تم دیکھو گے پھر دیکھو گے، اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جب تم دیکھو گے پھر دیکھو گے، نعیما و ملکن کبیرا، نعمتوں سے بھرا ہوا بہت بڑا ملک تمہارا ہوگا۔ دنیا میں مجھے اور آپ کو ایک مسجد کا کوئی ٹرسٹی نہیں بناتا، نہ بنا دے کوئی بات نہیں، میں اور آپ محلے کا ذمہ دار نہیں کوئی بات نہیں۔ ارے بابا مجھے اور آپ کو دنیا عزیز نہیں، آخرت عزیز ہے۔ دنیا میں میری اور آپ کی قدر ہو نہ ہو، لوگ مجھے اور آپ کو قدر کریں نہ کریں،
ہم اس نبی کی امت ہیں جو نبی سید الکونین تھے، جو نبی سید الثقلین تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخری، میرے لیے کوئی گریڈ کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود دعا کرتے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، وفی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نگاہ میں مجھے گریٹر بنا دے، لوگ مجھے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ مجھے عزت سے سرفراز کریں اللہ، لیکن میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں۔ کون؟ کونین کے سردار، انبیاء کے سردار، اولیاء کے سردار، ساری کائنات انسانی کے سردار۔ ارے بابا کیوں ہم اپنی ڈگنیٹی کے لیے مر رہے ہیں جی؟ کیوں ہم اپنی جھوٹی شان کے لیے کر رہے ہیں جی؟ دنیا بھی جا رہی ہے اور آخرت بھی ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا مجھے اور آپ کو کچھ بھی کہے، لیکن آخرت میں میرا اور آپ کا مقام ہے۔ جانتے ہو مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ تھے جو پیارے نبی کو محمد کہتے تھے، کچھ ایسے بدبخت بھی تھے جو پیارے نبی کو محمد کے بجائے مزمم بھی کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو صحابہ کو صحابہ کہتے تھے، کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی تھے جو صحابہ کو صحابی کہتے تھے، بے دین ہو گیا۔ ہم کو اور آپ کو لوگوں کی عزت، لوگوں کی ڈگنیٹی، لوگوں کے مقام نہیں، ہم کو اور آپ کو اللہ مقام دے دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عزت سے سرفراز فرمائے۔ میرے بھائی ہماری اور آپ کی پریورٹی دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاشرہ دیا تھا؟ کیا کہا؟ من نفس عن مؤمن کربت من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربت من کرب یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کے مصیبتوں کا سہارا بنتے، اللہ قیامت کے دن کے مشاکل اس کے لیے آسان کرتے ہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ بس آخرت میں میرا معاملہ صاف کر دیں؟ نہیں ہونی چاہیے؟ ارے آج بیوی بچے ہیں، قوم برادری ہے، عزیز و اقارب ہے، قیش و اقارب ہے، ارے مجھ جیسا اجنبی بھی اگر بیمار ہو جائے ہاسپٹل پہنچانے والے موجود ہیں، مر جاؤں میری ڈیڈ باڈی گلبرگہ لے جانے والے موجود ہیں، لیکن کل کوئی نہیں ہے میرا اور آپ کا۔ کل کی فکر، آخرت کی فکر۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب رہیں، میرے اور آپ کے سامنے کہ آخرت کے مشاکل حل ہو جائیں، جنت کے مستحق بن جائیں، اللہ کے نبی کی 2-3 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا من نفس عن مؤمن کربت من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربت من کرب یوم القیامہ، جو دنیا کے اندر مصیبتوں کا سہارا بنتا ہے، اللہ قیامت کے دن کے مشکلیں آسان کرتے ہیں۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں کسی کے عیوب کی ستر پوشی کرتا ہے، اللہ آخرت کے اندر اس کے عیوب پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ ورنہ رب اگر مجھے اور آپ کو ذلیل کرنے پر آئے نا، کائنات کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو عزت نہیں دے سکتی، یاد رکھنا۔ اس اللہ سے ڈرو۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دنیا میں مسلمانوں کے عیوب پہ پردہ ڈالو، اللہ قیامت کے دن کے اوپر قیامت کے دن تمہارے عیوب پہ پردہ ڈالیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد میں لگے رہتے، اللہ بندے کی فکر کرتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک بندہ اپنے بھائی کی فکر کرتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کی فکر کرتا ہے۔ آج ہمارا کہاں جی ٹانگ کھینچنے کی فکر ہے، ایک دوسرے سے کھلواڑ کرنے کی فکر ہے، ایک دوسرے کی عزت کا بھاجی پالا کرنے کی فکر ہے۔ نعوذ باللہ، برا مت مانو، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر حق بات چھپاتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ نہیں آج ہمارے مزاج، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی کی طرح جیتے ہیں، لیکن کہاں ہیں؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اللہ اکبر،
اللہ کے نبی کی پیاری 2 حدیثیں سنا کر کے 3 حدیثیں سنا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا میرے بھائی. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول سے فرمایا انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں، میں ریسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہوں. انا زعیم. زعیم قائد کو بھی کہتے ہیں، لیڈر کو بھی کہتے ہیں، ذمہ دار کو بھی کہتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں، میں تمہاری قیادت کے لیے تیار ہوں، میں اس بات کی ذمہ داری اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوں. انا زعیم فی ربض الجنہ، جنت کے اندر ایک گھر. کس کے لیے؟ لمن ترک المرآ، جھگڑا چھوڑ دے. وَإِن كَانَ مُحِقَّ، حق پر ہیں. معلوم ہے کہ یہ زمین میری ہے، معلوم ہے کہ دکان کا مالک میں ہوں، معلوم ہے کہ یہ فلاں چیز میری ہے، حق پر ہیں. پھر بھی ایمان والا ایمان سے سوداگری نہیں کرتا. وہ کورٹ کچہری پولیس اسٹیشن نہیں. بابا دنیا لینا چاہتا لے لے، میری آخرت سے کھلواڑ مت کر. ایک مومن وہ ہوتا ہے، میرے نبی نے ذمہ داری لی ہے، جو حق پہ رہنے کے باوجود اپنی حق سے دستبرداری اختیار کر لیتا ہے. اللہ کے نبی کہتے دنیا اس سے چھینے گی کوئی بات نہیں، میں جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. نہیں چاہیے مجھے اور آپ کو؟ ارے ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس قوم سے جن کے صحابہ ہے نا. صہیب رومی کفار مکہ نے کہا محمد عزیز ہیں، تمہاری ساری پونجی چھوڑ کر جاؤ. کہا ظالموں جو لینا ہے لے لو، صرف صہیب کو یہاں سے امن کے ساتھ جانے دے دو. ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں جن صحابہ کرام میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں، جن کی ساری پراپرٹی چھینی گئی، بیوی چھینی گئی، بچہ چھینا گیا، حتیٰ کہ جسم کے کپڑے اتار دیے گئے، داتن کے پتے لپیٹ کر کے ایمان کی حفاظت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ گئے. ہے نا؟ کپڑا تک جسم پر نہیں تھا، لیکن اللہ کے رضا کے لیے عبد الرحمن ابن عوف نے جو قربانی دی، چند سالوں میں یہ حال ہوا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صرف ازواج مطہرات کے نام 4 لاکھ دینار دیے. اللہ اکبر. مدینہ آئے تو جسم پر کپڑا نہیں تھا، ہجرت کر گئے اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑی، ایمان کی حفاظت کی. اللہ نے اتنی بڑی دولت کا مالک بنا دیا کہ نبی کی بیویوں کے نام 4 لاکھ دینار دیے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے بابا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا اللہ دیتا ہے. بابا مجھے کورٹ نہیں جانا ہے، کچہری نہیں جانا ہے، مجھے پولیس اسٹیشن نہیں جانا ہے، کسی کے سامنے جا کر کے منت سماجت نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی نے نہیں کہا. جب 2 بھائی آئے اور کہنے لگے کہ اس نے اپنی زبان درازی کے ذریعے یا رسول اللہ حق لے لیا، اللہ کے نبی نے کہا ظاہری شواہد، ظاہری دلائل کو سن کر بابا میں نے فیصلہ دیا ہے، اگر واقعی یہ حق تیرا لے لیا ہے کوئی بات نہیں، صبر کر، اللہ کل قیامت کے دن تجھے دے گا. اور تیرا وہ بھائی جس نے ایک بالی زمین بھی تیری ہڑپ کر گیا ہے، 7 زمین کا بوجھ اس پہ لادا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، جنت کے بیچوں بیچ میں تم کو ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اگر آج کوئی حکمران کہے 4 مینار کے پاس، مکہ اور مسجد 4 مینار کے درمیان ایک اچھا 30-40 کا فلیٹ دیتا ہوں تو کتنا خوش ہو جائیں گے. میرے اور آپ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں بابا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. کس کے لیے؟ لمن ترک الکذب، جو جھوٹ چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مَاضِحًا، مذاق میں بھی نہیں جھوٹ بولتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں ذمہ دار ہوں جنت کے اندر سب سے اعلیٰ جگہ پر، سب سے اوپری جگہ پر جنت کے اندر ایک گھر کی. کس کے لیے؟ لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث، اللہ کے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. شیش محل ہے جو ہے نا بڑے بڑے حکمرانوں کا محل، شیش محل
ان فی الجنہ، جنت کے اندر، غرفن یرا ظاہرها بباطنها، ظاہر میں بھی ایسے باطن میں بھی ایسے، باہر ٹھہریں گے تو اندر کا نظر آئے گا، اندر ٹھہریں گے باہر کا نظر آئے گا، شیش محل۔ اللہ، کس کے لیے؟ اعدہ اللہ تعالی، اللہ نے وہ شیش محل اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، لمن اطعم الطعام، جو کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ ورنہ ہر ایک کے پاس وسائل ہیں، 500 سے 1000 تو الحمدللہ ہر ایک کے پاس ہے، لیکن جو حسن اخلاق کے ساتھ چلو ہوئی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یہاں کے شباب والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت خوشی ہوتی ہے میرے کو، اللہ تعالیٰ ان کی رزق روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائی، شیش محل جنت کے اندر، کس کے لیے؟ لمن اطعم الطعام، جو کھانا کھلاتا ہے، اور وَأَلْأَنَ الْكَلَامِ، جو اپنی مزاج میں، اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کرتا ہے، اسی لئے کہا نا کہ زبان شیریں تو ملک گیری، زبان میں مٹھاس پیدا کرو، ملک تمہارے انڈر میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَتَابَعَ الصِّيَامِ، پے در پہ روزے رکھتا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ، لوگ سو رہے اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ اللہ کا بندہ ہے، سارا فتح دروازہ سوتا ہے اللہ کے بندے آ کر کے، ماشاءاللہ۔ کوشش کرے ہر نوجوان، ہر بزرگ کہ میں سب سے پہلے اللہ کے گھر کو جاؤ، میں تہجد کا اہتمام کروں میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیثیں تھی، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ویسے بھی میں شاید 5-10 منٹ زیادہ لیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث ہے، اذا عاد الرجل، آدمی جب کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، او زار اخا لہ، یا اپنے بھائی سے ملاقات، صحت میں ہے ملاقات کرتا ہے، بیمار ہیں عیادت کرتا ہے، قال اللہ لہ، اللہ اس کے حق میں کہتے ہیں، طبتا طبتا، واہ، طاب ممشاک، تمہارا چلنا مبارک ہو، وتبوأت منزلا فی الجنہ، ارے بابا تم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نہیں گئے، گویا جنت کے اندر ایک گھر بنانے کے لیے، جنت کے اندر ایک پلاٹ کے مالک بن کر کے چلے گئے۔ یا اللہ، میرے بھائی سوچو، بس اللہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے، میری اور آپ کی راہ میں جو رکاوٹیں اللہ دور فرمائے، رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن و سکون کے دروازے کھول دے، اللہ مسلمانوں کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو اسلام کے سچے ترجمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جس طرح جمعہ میں نظر آتے ہیں، اللہ مسلمان کو ہر 5 وقتہ نماز کے اندر ایسی پابندی کی توفیق کلی عطا فرمائے، اللہ جو بھی ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بھی ہمیں مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب میسر فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے، میری اور آپ کی راہ میں جو رکاوٹ اللہ دور فرمائے، رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن و سکون کے دروازے کھول، ہاسپٹل کی زندگی سے اللہ بچا دے، اللہ اور غیر ضروری سودی معاملات سے یا دیگر چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو حلال کمائی اختیار کرنے، حرام ذرائع سے بچنے کے اللہ توفیق کلی عطا فرما، اللہ ہر مسلمان کو مسلمان بنا دیجئے، جو بھی بیمار ہے، جہاں بھی بیمار ہے اللہ شفا کلی عطا فرمائے، ہمارے بزرگ جو شباب ہیں ماشاءاللہ، جن کے عزائم شباب ہیں، عبدالعلیم بھائی، ان کی سالی صاحبہ کینسر کے مرض میں مبتلا، اللہ انہیں شفا کلی عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس موذی مرض سے اللہ ان کو نجات عطا فرمائے، بہترین ڈاکٹرز نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پریشان حال پریوار والوں کو راحت نصیب فرمائے، ان کے علاوہ جو بھی بیمار ہے، جہاں بھی بیمار ہیں، ہماری جماعت کے بزرگ مولانا عبدالرحمن ندوی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمزوریوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، عافیت دے، اور ایک بزرگ جو گزشتہ میرے خطاب میں تھے، جن کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور جو لوگ بھی دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، زندگی مختصر ہے، زندگی خیر میں، بھلائیوں میں، اچھائیوں میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دے، اللہ مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرمائے، مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے، تہذیب و تمدن کی حفاظت فرمائے، اللہ ان حکمرانوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ہمدردی عطا فرمائے، رحم دلی کا جذبہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو نیک اور ایک بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شدید خواہش تھی، دعا کے ذریعے اس شدید خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا تھی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم حفظنی بالاسلام قائمہ وحفظنی بالاسلام قاعدہ وحفظنی بالاسلام راقدہ۔ اللہ میں کھڑا بھی ہوں تو اسلام کے ساتھ، بیٹھا بھی ہوں تو اسلام کی حالت میں، سویا بھی ہوں تو اسلام کی حالت میں۔ کیا میری اور آپ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اسلام پر رہیں، اپنی بیوی بچوں کو اسلام کے سچے ترجمان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ توفیق کلی عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واعظم واکبر۔